بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ تعارف قرآن کے سلسلے میں تھوڑی بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ بھی ہم نے بتایا ہے کہ یہ کوئی علماء کا سیشن نہیں ہے۔ ہم نے جو تحقیق کی ہے اور جو ہم سمجھیں تو اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، یہ ینگسٹرز کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ ہم بھی اتنے اہل علم نہیں ہیں، بس شیئر کر رہے ہیں ایک بات۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہوا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے پہنچا۔ قرآن کی جو وحی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ قرآن میں اس کے لیے ایک لفظ کلام اللہ کا بھی استعمال ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کی جو وہ گفتگو جو اللہ نے باتیں کی ہیں۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، مکالمہ ہوتا تھا۔ تو مکالمے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے واپس ان سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو کا انداز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ان کی بات کرنے کی شان کیا ہے، یہ اس سے ہم علم نہیں رکھتے، وہ اپنی شان ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ قرآن میں تذکرہ آئے ہوئے ہیں جگہ جگہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز باضابطہ آتی تھی اور وہ سوال جواب بھی کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلام کو ہی پڑھتے تھے۔ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، اور بڑے محتاط انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے اس پر غور فکر بھی کرنا ہے اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ میری بات سننی ہے۔ یہ باتیں بڑی اہم اور انتہائی اہم نوعیت کی ہیں۔ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اس کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل ہوئی تو ایک تو الفاظ یہ عربک زبان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جبریل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچاتے تھے، پھر انہی عربک الفاظ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، اور پھر وہ کاتبین وحی لکھتے تھے۔ آپ اہتمام دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آج اگر میں ابھی اگر لفظ پڑھا، یہ آیت ایک پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، آپ کے کانوں نے سن لی۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ میری گنہگار زبان، گنہگار انسانوں میں نے یہ جو کلمات ابھی پڑھے ہیں، ایگزیکٹلی یہی کلمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کی ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اب ان کا ادا کرنے کا انداز اپنے کمال کا ہوگا، ہماری گفتار اپنی ہے، وہ ایک باکمال، لیکن یہی الفاظ ہیں، پھر یہی وہ کلمات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبریل امین علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، انہوں نے بھی ادا کی ہیں۔ اور پھر اگر ہم یہ کہہ دیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو خدا نے بھی یہ کلمات ادا فرمائے ہیں اپنی شان کے اعتبار سے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے مختلف ایسے، وہ جس طرح ہم بولتے ہیں اس طرح وہ بولتے ہیں، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ خدا کے جسمانی وجود، ان کی جو وضع اس کے بارے میں، ذات کے بارے میں علم نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کی صفات کا علم ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ میں نے کلام کیا ہے، تو کلام انہوں نے جب کیا ہے تو انہوں نے اپنی شان کے اعتبار سے کیا ہے، اور ان کی شان کے اعتبار سے جو کلام ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح عربی زبان میں اسی طرح یہ جیسے ہم کلام کرتے ہیں، وہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے۔ لیکن وہ جو انہوں نے کلام کیا ہے، اس کلام کے علم کو
اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو سکھایا ہوا ہے، اور پھر سیکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے وہ اس کو عربک زبان میں لے کر آئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اور ان کو امین اس لیے کہتے ہیں، جبریل امین، کہ وہ امانت دار فرشتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کلام اوپر سے ان کو کوئی اور دیا گیا ہو اور وہ جب نیچے لے کر آ رہے تھے تو رستے میں ان سے کچھ باتیں مس ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک قرآن پہنچنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، اس پر پھر قرآن میں آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ سورۃ تکویر میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان باتوں کو آپ لوگ دیکھیں، یہ ضرور آپ کے علم سے پہلے بھی گزری ہوں گی، لیکن یہ ایک یادیانی ایک تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے انہی باتوں کا جو آپ تک پہلے بھی پہنچی ہوئی، اور اس سے آپ کو ذرا اہتمام کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام آ کیسے رہا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اور بھی بات آگے کرتے ہیں۔ ٹاپک ایسا ہے کہ بات اب اس پر رک نہیں سکتی، بے شک تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں علم قرآن کا آنا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ کٹھا نازل کر دیتے قرآن پہاڑوں پر تو پہاڑ پھٹ جاتے، اللہ کے خوف سے دب جاتے، خدا کے خوف۔ اور آگے لگا جو آیت ہے وہ بڑا اہم ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس طرح سے ہم ضرب لگاتے ہیں، مثالوں کی ضرب لگاتے ہیں انسانوں کے لیے، ان کے سوچ کے اوپر ضرب لگاتے ہیں مثال کی، کہ بھئی وہ سوچیں، لعلہم یتفکرون، کہ تاکہ وہ ذرا فکر کریں اس بات پر، کہ دیکھیں کہ پہاڑ کے اوپر قرآن کا نازل ہونا، پہاڑ کے ساتھ کیا اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ سارا قرآن نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں ایک جگہ پر آیت آتی ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ بھئی آپ، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اس پر، لیکن تھوڑا تھوڑا نازل ہونا بھی 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہونا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب درود شریف پڑھنے کا دل کر رہا ہے نا، کہ ہم ان پر درود بھیجیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کہ کیا گزرتا ہوگا ان کے سینے پر، اور آتا ہے بعض جگہوں پر کہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، پسینے چھوٹ جاتے تھے، اللہ کا کلام۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اس اور بھی بہت احسانات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کیا احسان ہے کہ آخری انسان کی ہدایت کے لیے کو پہنچ جائے کسی طریقے سے ہدایت، اس کے لیے اللہ سے اس کا کلام اپنے سینے پر لے رہے ہیں، اپنے سینے پر لے کر اس کو کٹھا کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش میں۔ اور آسان ہے کہ پہاڑوں پر اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور انہوں نے ہم سے ان کی کتنی محبت تھی، وہ ہمارے لیے اس درجے تک قربانی انہوں نے دی ہے کہ بھائی
میں سہ لوں گا لیکن آگے والوں تک پہنچے بات، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو قرآن کے نازل ہونے کی کیفیات ہیں، اور پھر یہاں پر جو اہتمام یہاں تک ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ اس سے بات آگے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔